قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج ہم قرآن سے روحانی علاج میں ایک بہت ہی قیمتی پڑھائی اور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں. قاب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے. جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سخت سے سخت جادو موجود ہے، اور دنیا میں جادو کے بہت زیادہ ماہر پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ ماہر جو جادو میں پائے جاتے ہیں وہ یہودیوں میں ہوتے ہیں. یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے اور پریکٹیکل بھی دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جو تھا وہ یہودیوں نے کیا تھا. یہ بہت سخت جادو کرنے میں ہوتے ہیں. قاب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ دعائیں یاد تھیں جو میں پڑھا کرتا تھا، اور ان دعاؤں کی وجہ سے ان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے میری حفاظت فرماتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جادو جو یہودیوں کا کیا ہوا تھا یہ میرے اوپر اثر نہیں کرتا تھا. یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جادو کرتے تھے. اور حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں یہ دعا نہ پڑھا کرتا تو وہ جو جادو وہ کرتے تھے وہ یقیناً مجھے گدھا بنا سکتے تھے. یعنی اس قسم کا جادو، اور اتنا سخت جادو کرتے تھے. یہ یہودی تھے اور حسد کی بنا پر حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ پہ جادو کرتے تھے، اور اتنا سخت جادو کرتے تھے. حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو دعا جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں، اگر میں یہ دعا اور کلمات یہ میں نہ پڑھتا ہوتا تو یہ جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے ہیں. یعنی اتنا سخت جادو تھا. لیکن اس کا مقابلہ کس چیز نے کیا؟ وہ دعا، وہ کلمات، وہ کیا چیز ہے جس سے جو بندہ یہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اتنے سخت جادو سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجرا. لمبی دعا ہے. تو یہ دعا، یہ کلمات آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ کلمات، یہ دعا حضرت قاب بن احبار پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں نے جب سے یہ دعا پڑھنا شروع کی اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اور اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اس کا نقصان اور اتنا سخت عمل آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جادو کتنا سخت ہے. اگر ہم یہ بات کہیں کہ وہ سب سے سخت جادو ہے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو انسان کی شکل تک تقسیم کر سکتا تھا. یعنی اس قسم کا جادو. یہ دعا، یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ کو محفوظ کیا اور ان کی حفاظت فرمائی. یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں، ان میں اللہ کی تعریف ہے. یہ عام انسان جس پر جادو ہو رہا ہو یا جادو ہوا ہو وہ کتنی بار پڑھ سکتا ہے اور وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ عام انسان جو ہے جس کو خدشہ ہو کہ میرے اوپر جادو ہو رہا ہے اور میں اس سے حفاظت چاہتا ہوں، وہ یہ کلمات پڑھ سکتا ہے. یہ صحابی رسول کے بتائے ہوئے کلمات اور دعا ہے. یہ دعا جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ محفوظ اسے کر لے گا. یہ صبح و شام کم از کم 7 مرتبہ لازمی پڑھے. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیں گے. اگر بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے، یہ دعا پڑھنے سے بھی اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا یا محفوظ نہیں ہو رہا، یہ بڑھا دے اس دعا کو. ہوتا کیا ہے، بسا اوقات جادوگر جو ہیں وہ انسان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیسا بندہ ہے، آگے سے وہ کتنی پڑھائی کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، اس میں کیا نیکی ہے، کیا چیز ہے اس میں، تو وہ اتنا سخت عمل کرتے ہیں یا اتنی ہی پڑھائی بڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے اگر جادوگر پڑھائی بڑھاتا ہے تو ہمیں بھی اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پڑھائی بڑھانی ہوگی اور اس کو زیادہ کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح کے ہر طرح کے معاملے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے جو یہ صحابی رسول کی بتائی ہوئی دعا پڑھے گا. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم